أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعریف، تنزیہ و تقدیس اللہ رب العالمین کے لیے ہے. صلاۃ و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد دنیا کی جو یہ زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، ہم سب یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کی زندگی کے ملنے سے پہلے ہم اس دنیا میں موجود نہیں تھے. موجود ہونا تو ایک طرف، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہمارا نام تک لینے والا کوئی نہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم اموات تھے، میت تھے، مردہ تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے. فاحیاکم، اسی اللہ نے ہی تمہیں دنیا کی یہ زندگی عطا کی، اور اس دنیا کی زندگی میں اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کتنی ظاہری نعمتیں، کتنی باطنی نعمتیں اسی نے ہی تمہیں عطا کی، اور اس قدر بے انتہا عطا کی کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم گن ہی نہیں سکتے. یہ دنیا کی زندگی بھی اللہ کی نعمت. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمارے لیے ہی پیدا کیا ہے. مگر یہ دنیا کی زندگی، اس کے بعد فرمایا کہ ثم یمیتکم، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک شے فنا ہو جانا ہے سوائے اللہ کے چہرے. کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، ذات باقی رہے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہاں ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا. تو ثم یمیتکم، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ یاد رکھنی. پھر اس کے بعد موت، مرنے کے بعد تم یہ سمجھو کہ گل سڑ کے ختم ہو جائیں گے، نہیں. پھر اللہ نے فرمایا ثم یحییکم، اللہ تعالیٰ تمہیں پھر دوبارہ بھی زندہ کرے گا. کب پیدا کرے گا؟ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون،
پھر تمہیں دوبارہ قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا۔ پہلے نہیں تھے، دنیا کی یہ زندگی اور زندگی کے ساتھ موت، اور موت کے بعد پھر قیامت کے دن زندگی۔ یہ موت اور حیات کا سلسلہ اللہ نے کس لیے بنایا، کس لیے چلایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا یہ موت اور حیات کا سلسلہ ہم نے اس لیے جاری کیا، ہم یہ جانچنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھے اور بہترین اور نیک عمل کون کرتا ہے۔ تو دنیا کی یہ زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اور نیک اعمال کرنے کے لیے، اور قیامت کا دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ حساب اور کتاب کے لیے جہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ تو جو حساب اور کتاب کا وہ دن، اسی دن کے متعلق ہی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دعوت فکر دی کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان یہ سوچے اور دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا۔ کل سے مراد قیامت کا دن، جسے ہم نے بڑا دور سمجھ رکھا ہے۔ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو دور سمجھ رکھا، وہ کوئی دور نہیں ہے۔ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، قیامت قریب، کتنا قریب؟ إِلَّا كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اگر اللہ چاہے تو پلک جھپکنے نہیں اسے واقع کرے۔ اور اس دن کو ہم نے بھولا چھوڑا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں مزید دعوت فکر دی۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ وہ حساب اور کتاب کا دن بڑا قریب، اور یہ لوگ منہ موڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک تو لوٹنا ہے اور غفلت سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ایک اس دنیا کی کل ہے، آج جمعہ ہے، کل اس کل کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں فکر ہوتا ہے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کیا کریں گے، کہاں سے لینا ہے، کہاں دینا ہے، کہاں آنا ہے، کہاں جانا ہے۔ اس کل کا فکر ہے جس کل تک کہ ہمیں زندہ رہنے کا بھی یقین نہیں ہے۔ یقین کہ کل تک زندہ رہ پائیں گے؟ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے نا، کوئی نہیں جانتا کل تک زندہ بھی رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ جس کل تک ہم پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے، اس کل کی ہمیں فکر۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جبکہ آخرت کا ایمان ہے کہ وہ یقینی طور پر آنے والی۔ اس یقینی کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ آپ نے سنا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، صحابہ صفوں میں ہے، جماعت کھڑی ہونے والی، آتے آتے راستے میں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا روک کر ایک سوال کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑی دیر رک گئے، اور اس نے سوال کیا کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آنی ہے، کب قائم ہوگی؟ چونکہ نماز کا وقت تھا، جماعت ہونے والی تھی، صفیں بن چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب اس وقت وہاں اسے نہیں دیا۔ آگے آئے، مصلی پہ پہنچے، نماز پڑھائی، جماعت کرا کے فارغ ہوئے، سلام پھیرنے کے بعد پوچھا این السائل، وہ جو آدمی آتے ہوئے راستے میں مجھ سے اس نے سوال کیا تھا وہ کہاں ہے؟ اس نے بول کے جواب دیا جی میں۔ آپ نے فرمایا ادھر آ جاؤ، قریب بلا کر آپ نے فرمایا کہ اعد علی سوالا، اپنا سوال دہراؤ، رپیٹ کرو، تمہارا سوال کیا تھا جو اس وقت تم نے کیا تھا؟
تو اس نے کہا کہ متی الساعہ یا رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کا اتنا سا جواب اس کو وہاں پر مختصر بھی دے سکتے تھے، لیکن وہاں نہیں دیا. نماز پڑھا لی جماعت سے فارغ ہو کر سب کے سامنے کہ یہ سوال بھی اہم تھا اور اس کا جواب بھی اہم. اس سوال کا بھی سب لوگوں کو پتہ چل جائے اور اس سوال کے صحیح جواب کا بھی سب لوگوں کو پتہ چل جائے. اس نے سوال دہرایا کہ متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے جواب دینے سے پہلے ایک اور سوال کر دیا کہ بتا ماذا اعددت لها، تم یہ پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب قائم ہوگی، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے، تیاری کیا کی ہوئی ہے. اور یہی بات ہے کہ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان سوچے، غور فکر کرے اس نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. ماذا اعددت لها، کیا تیاری کی؟ کہا ما اعددت لها من کثیر، اللہ کے رسول کوئی زیادہ لمبی چوڑی تیاری تو نہیں ہے، بس معمولی. الا انی احب اللہ ورسولہ، ہاں میں اللہ سے بھی سچی محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سچی محبت کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، پھر تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. اس کے پاس اتنی سی تیاری تو تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ صحابی محبت کے تقاضے پورے کیا کرتے تھے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم محبت کرتے ہو تقاضے پورے کرتے ہو تو پھر نبی کے ساتھ ہی ہو. دعا کریں اللہ ہم سب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس عطا فرمائے. تو اس دن کے لیے تیاری. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا یہ واقعہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس سے حضرت عمر بن خطاب گزرے. جب پاس سے حضرت عمر گزرے تو حضرت عثمان کو سلام کیا، السلام علیکم. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کا جواب دیا. سنت کے مطابق 3 دفعہ حضرت عمر نے سلام کیا، تینوں دفعہ ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے سلام کا جواب نہ دیا. وہ غور کرتے ہیں کہ مجھ سے کیا ایسی کمی کوتاہی یا غلطی ہوگی کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. آج ہم کسی کو سلام کرتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ تو نہ صحیح، وہ اپنی جگہ ہم اپنی جگہ، اس کے گھر سے تھوڑی مانگ کے کھاتے لے کے کھاتے ہیں. نہیں جواب دیا تو کیا ہوا؟ لیکن نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجھے جانتے تھے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ سلام اور کلام، گفتگو اور بات چیت، یہ مقاطعہ طریقات کلام کا اور گفتگو کا، نفرت کا، یہ دینی اور شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. 2 مسلمان جب تک آپس میں اس انداز کی نفرت دل میں لیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. حتیٰ کہ ہر سوموار اور جمعرات کو جو اعمال قبولیت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان دونوں کے اعمال کو، عبادات کو، نیکیوں کو واپس لے جاؤ، ما لم یصطلحا، جب تک آپس میں ان کی صلح نہیں ہو جاتی. سنن ابن ماجہ کی روایت، لا تتجاوز صلاتهم عن رؤوسهم، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی نماز پڑھنے کے بعد قبولیت کے لیے آسمانوں کی طرف ان کے سر سے بھی اوپر اٹھ کے نہیں جاتی ہے، سر کو اوپر کھڑی رہتی، نہیں اوپر جاتی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہم. کون؟ اخوان
قومی متصارمان، دو مومن مسلمان بھائی جو آپس میں اس انداز کی دل میں نفرت رکھے ہوئے ہیں کہ سلام اور کلام بول کر حضرت عمر پریشان ہو گئے. پریشان ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. وہ خلیفہ وقت تھے. آ کر کہا کہ ابو بکر انی سلمت علی اخی عثمان ولم یجب علی، میں نے حضرت عثمان کو سلام کیا ہے اور انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. آپ میرے ساتھ چلیں، ان سے چل کے پوچھیں مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت تھے، اٹھ کر اسی وقت ساتھ چل پڑے. اس کی اہمیت کے پیش نظر انہوں نے بھی یہ نہیں کہا میں خلیفہ وقت ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم اور وقت نہیں ہے، میں تمہاری ان باتوں کے لیے یہاں بچا بیٹھا ہوں، جاؤ اپنے معاملات کو خود سنبھالو، چیزیں خود بھالو. نہیں، یہ معاملہ کوئی اہم نہیں تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چل کے ساتھ آئے. جہاں عثمان بیٹھے ہوئے تھے وہیں آ کر سلام کیا، السلام علیکم. عثمان رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب دے دیا، وعلیکم السلام. پھر پاس بیٹھ گئے ابو بکر صدیق بھی اور عمر بھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عثمان ما لک اخوک عمر سلم علیک ولم تجب، کیا بات ہے عمر نے سلام کیا اور آپ نے اس عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ ما سلمنی، اللہ کی قسم انہوں نے تو مجھے سلام ہی نہیں کیا. قسم اٹھا دی. جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ انہوں نے قسم اٹھا دی، آگے سے انہوں نے واللہ سلمت علیہ، قسم اٹھا. اب ایک کہہ رہے ہیں کہ سلام نہیں کیا، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ سلام کیا ہے. اگر میرے اور آپ جیسے بندے کے پاس فیصلہ ہوتا ہم کیا کہتے کہ دونوں میں سے یار ایک سچا ہے ایک جھوٹا ہے. یہی کہتے نا ہم. ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں. مگر وہ ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ، کہنے لگے کہ عثمان ہو سکتا ہے کہ عمر نے سلام کیا ہو اور تم کسی پریشانی میں ایسے گھرے بیٹھے ہو کہ تمہارا ذہن اس طرف نہ گیا ہو، تمہیں پتہ نہ چل سکا ہو. سلام کیا اور آپ کو سلام کا پتہ نہ چل سکا. کہا یہ بات ممکن ہے، میں ایک پریشانی کے اندر، سوچ کے اندر گم تھا، شاید ہو سکتا ہے پاس سے گزرے ہوں، سلام کیا مجھے پتہ نہ چل سکا. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ عثمان آخر اتنی کون سی بڑی پریشانی، اتنی کون سی بڑی گہری سوچ کہ جس میں تم اتنا ڈوبے ہوئے تھے گہرے کہ تمہیں عمر کے سلام کا پتہ ہی نہیں چل سکا. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں یہ بات ہے، میں یہ سوچ رہا تھا قد قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما سألنا عن نجات الامر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے اور میں یہ نہ پوچھ سکا کہ کل قیامت کے دن میری کامیابی اور کامرانی کیسے ہوگی. یہ فکر اس غم میں بیٹھا، کل کیا بنے گا، میدان محشر میں کیا ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی پریشانی کو دیکھا. اب یہ لوگ تھے وہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل قیامت کے دن کامیاب اور کامران ہونے کے لیے ہمارے پلے کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، کامیابی کیسے ہوگی، جنت کیسے ملے گی، جہنم سے کیسے بچے گا. یہ پریشانی آج ہمیں کاروبار کی پریشانی، اس کے لیے آ جائیں گے مولانا شیخ صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، یہ پریشانی ہے، کوئی دعا بتلائیے، کوئی وظیفہ بتلائیے، کوئی عمل بتلائیے. بچوں کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، گھر بار کی پریشانی، دنیا کے اور ملکی معاملات کی پریشانیاں، یہ ساری پریشانی ہے. جو اصل پریشانی ہونی چاہیے کہ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، کل اللہ کے ہاں آئے پونجی کیا ہے، پلے کیا ہے، اعمال کا، ایمان کا، عبادات کا سرمایہ ہمارے پاس کتنا ہے. اللہ اکبر. یہی پریشانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ تو چلے گئے، سوچا ہوا تھا پوچھ لیں گے لیکن پوچھ ہی نہیں سکا. بذات خود سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عثمان پریشان نہ ہو، قد سألت عنہ، میں نے یہ پوچھ لیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ بات فرمائی، عثمان کہنے لگے کہ ابو بکر واقعی تم اس بات کے حقدار اور لائق ہو، ہم تو اپنے کاروباری معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں اتنا حاضر نہیں رہتے تھے، موجود نہیں رہتے تھے جتنا آپ قریب رہتے تھے، ساتھ رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ واقعی حق رکھتے اس بات کا، آپ نے پوچھ لیا تو پھر ہمیں تو بتائیے، پھر بھی فکر ہے تو یہی کہ آخر کامیابی کیسے ہوگی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہماری کامیابی کیسے ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قبل منی الکلمۃ التي عرضتها على عمي، میرا توحید والا، ایمان و اسلام والا وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا اس نے قبول نہیں کیا تھا۔ میری امت کا جو شخص اور جو فرد میرے اس کلمے کو، میری اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، ایمان لا کر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو بھی یہ حقیقی اور اصلی کامیابی نصیب فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی، اتنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک یمن کو ان کو گورنر بنا کر بھیجا۔ یمن کا ملک کوئی معمولی ملک نہیں ہے، وہ ملک ہے سبا جس کے تذکرے قرآن کریم میں بھی موجود ہے، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے پوری کی پوری سلطنت اور بادشاہت اس سارے یمن کے علاقے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گورنر، اتنے عالم، اتنے عابد، اتنے زاہد، کتنے ہی سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر اکٹھے سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہے، حضرت معاذ پیچھے، اور اس سفر کے دوران بھی معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپس میں گفتگو اور بات چیت ہوتی تھی، هل تدری یا معاذ ما حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ، معاذ جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، بندوں کے اللہ پر کیا حق۔ سفر کے دوران بھی باتیں ہیں تو یہی، ہمارے ہاں تو ملکوں میں تبصرے، سیاست میں تبصرے، سیاست دانوں پہ تبصرے، برادری کے افراد کے اوپر تبصرے، جماعتوں کے اوپر تبصرے، علماء کے دوسروں کے اوپر، دوسروں کے علماء کے اوپر تبصرے۔ ایسا خیر و برکت والا سفر ہے جس کے اندر حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے، حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے، کوئی تیسری بات نہیں ہے، علم کی بات ہو رہی ہے اور آخرت کی تیاری کی باتیں ہو رہی ہے۔ وہی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آئے، گھبرائے ہوئے سے تھے، پریشان سے تھے، شکل تبدیل ہو چکی ہے، رنگت تبدیل ہو چکی ہے۔ آ کر کہا کہ تو لے کر حاجت، اے اللہ کے رسول ایک پریشانی۔ پوچھا کیسی پریشانی؟ کہنے لگے ہی اسقمتنی واقدرتنی وامرتنی، پریشانی اتنی بڑی جس نے مجھے بیمار کر دیا، غم زدہ کر دیا ہے، افسردہ کر دیا ہے، میری طبیعت گدلی ہو چکی ہے، میلی ہو چکی ہے، جینا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ بتاؤ تو صحیح کیا پریشانی ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا کہا تھا کہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنۃ وبعثت من النار، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس عمل کو اختیار کر کے میں جہنم میں جانے سے بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر، پریشانی ہے تو یہ کہ کوئی عمل پتہ چل جائے، علم میں آ جائے، جس سے ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ کیوں فکر تھا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، حقیقی کامیابی یہی ہے کہ جس کو جہنم میں جانے سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ہمارے ہاتھوں ایک شخص بے روزگار ہو، اچھا سا روزگار مل جائے، ہم سمجھتے ہیں کامیاب۔ روزگار چھوٹا ہو، تھوڑا ہو، ذرا بڑا ہو جائے، ترقی ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں کامیاب۔ بیکار تھا، کہیں اچھی جگہ جاب مل جائے، سروس مل جائے، ملازمت مل جائے، اچھا عہدہ مل جائے، ہم سمجھتے ہیں کامیاب۔ غریب تھا، تنگ دست تھا، فقیر تھا، کہیں سے مال آ جائے، دولت آ جائے، ہم سمجھتے ہیں کامیاب۔ کوئی بڑا عہدہ، کوئی دنیاوی مفاد، کوئی دنیاوی درجہ اور مقام مل جائے،
MNA MPA وزیر مشیر ہم سمجھتے ہیں کامیاب. کوئی ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, پروفیسر بن جائے, لیکچرر بن جائے, جج بن جائے, ہم سمجھتے ہیں کامیاب. چھوٹی دکان تھی, بڑا شو روم بن گیا جی کامیاب. شو روم ایک تھا, 2 بن گئے, 3 بن گئے, مل بنا لی, فیکٹری لگا لی, ہم سمجھتے ہیں کامیاب. گھر بار بڑا سا ولا ہو, بڑا سا بنگلہ ہو, ہم سمجھتے ہیں کامیاب. سونا چاندی, مال و دولت, روپے پیسے, پاؤنڈ ڈالر, سونا چاندی, مال و دولت, زمینیں جائیدادیں, پراپرٹیاں, پلازے, مارکیٹیں اور ٹاور, یہ جس آدمی کے ہو جائے ہم سمجھتے ہیں کامیاب. یہ کامیابی کا معیار میرا اور آپ کا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی اور کامرانی کا معیار کیا ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کہ جس آدمی کو قیامت کے دن جہنم میں جانے سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ شخص کامیاب. اور یہ کامیابی بھی فقد فاز فوزا عظیما, بہت بڑی کامیابی. دعا کیجیے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی کی ہی فکر کیا کرتے تھے, اسی کی ہی فکر کیا کرتے تھے. بڑی بڑی شخصیات ہیں, بڑی بڑی اونچے درجے اور عظمت اور فضیلت اور مقامات کے حامل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت گھر تشریف لائے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ میں امی عائشہ بھی بیٹھی ہوئی. دوپہر کا وقت ہے, وہ ایک طرف بیٹھی ہے گدے پر, اور بستر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کوئی بیڈ نہیں تھا, کوئی چارپائی, کوئی پلنگ نہیں, چمڑے کا بنا ہوا, من ادم, چمڑے کا بنا ہوا گدا. حشوھا لیف, اس کے اندر کوئی روئی نہیں تھی, نرمی کے لیے کھجور کا ریشہ ڈالا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے, امی عائشہ بھی بیٹھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سستا لے گئے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں سر رکھا, میاں بیوی کا معاملہ. لیٹ گئے اور یوں ہی تھوڑا سا لیٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی, ہلکی سی نیند آ گئی, اور ادھر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آج میری گود میں اور اتنا قریب, اور سوچتی ہے آج اتنا قریب میری گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اور میرے بستر پہ ہے, کل پتہ نہیں قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں, آپ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں. یہی سوچ ذہن میں آئی, اور جب قیامت کا ذکر آیا اچانک جہنم یاد آ گئی. جہنم کے یاد آتے ہی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گود میں موجود تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے, آنسو چہرے پر گرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. نیند اکھڑ گئی, دیکھا عائشہ رو رہی ہے. فرمایا ما یبکی کہ یا عائشہ, عائشہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ ذکرت النار فبکیت, جہنم یاد آئی ہے تو رونا آ گیا ہے, جہنم یاد آئی ہے تو رونا آ گیا. ہمیں تو یاد ہی نہیں آتی, رونا تو ایک طرف رہ گیا. جہنم یاد آئی ہے, کون رو رہی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, صدیقہ کائنات, عفیفہ کائنات, صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ, وہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. جبرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن لے کے آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آ کر کہا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کی طرف قرآن بھیجا ہے اور عائشہ کی طرف اپنا سلام بھیجا ہے. اللہ, عائشہ جس کے اوپر اللہ کے سلام آتے ہیں, جبرائیل اللہ کی طرف سے سلامتی کے پیغام دے کر وہ رو رہی ہے. کون عائشہ؟ جانتے ہیں نا, قرآن کریم میں ذکر ہے سیدنا یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے الزام لگایا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چھوٹے یا بڑے گھر کے فرد کو بلوا کر ان کے پاس داخلی بیان کروا دی تھی. جانتے ہیں نا قرآن کریم میں اللہ اکبر, حضرت مریم سے بغیر باپ کے معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. لوگوں نے باتیں کی, ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, مریم نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں گندی تھی. لقد جئت شیئا فریا, یہ کیا گناہ والا کام کر کے آ گئی.
اللہ اکبر، اللہ نے حکم دیا آپ نے کلام نہیں کرنا ہے، جواب نہیں دینا، واشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قوم کے لوگ کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ جو چھوٹا سا بچہ اس سے کلام کر۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی چھوٹے سے عیسیٰ علیہ السلام کو بلوا کر حضرت مریم کی پاک دامنی واللتی احسنت فرجہا، اس کے شرم و حیا کی حفاظت، عصمت اور پاکیزگی اللہ نے قرآن میں بیان کی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ اور جب ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے الزام لگایا، اللہ نے کسی چھوٹے کو نہیں بلوایا، کسی بڑے کو نہیں بلایا، کسی نبی کو نہیں، کسی ولی کو نہیں، اللہ نے قرآن کریم کی 17 آیات نازل کر کے خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت اور پاکیزگی اور برات کا اظہار کیا۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما قالوا، جن لوگوں نے عائشہ پہ الزام لگایا وہ جھوٹے، عائشہ بری، کہ نبی کی پاک ذات اور شخصیت کے لیے ہم کسی خبیث عورت کا، ناپاک عورت کا انتخاب نہیں کرتے، نبی کی پاک ذات کے لیے ہم نے عائشہ بھی پاک منتخب کی ہے۔ وہ عائشہ صدیقہ جس کی پاک ذات، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا من احب الناس الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا عائشہ کے ساتھ۔ احب الناس، تمام انسانوں میں سے، مراد آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا عائشہ کے ساتھ۔ من الرجال، مردوں میں سے کس کے ساتھ ہے؟ ابوہا، اس کے باپ کے ساتھ، وہ جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قدر محبت، 9 بیوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیا کرتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے۔ بسا اوقات دل میں فطرت اور محبت سیدہ عائشہ کی زیادہ تھی، اللہ نے رکھی تھی، اللہ سے کہا کرتے تھے اللہم لا تلمنی فیما لا املک، اللہ جس بات کا مالک تو ہے مجھے ملامت نہ کرنا، قیامت کے دن میرا مواخذہ اور پکڑ نہ کرنا کہ دل میں محبت عائشہ کی تو نے زیادہ رکھی۔ وہی عائشہ جس کی صفائی کے لیے، پاک دامنی کے لیے قرآن کی آیات نازل ہوئی، جبرائیل اللہ سے سلام لے کے آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب کائنات میں سے، سارے انسانوں میں سے زیادہ ذات اور شخصیت کسی عائشہ کی، وہی عائشہ رو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ما یبکی، کہ کیوں رو رہی ہے؟ تو کیا جواب دیتی ہے؟ ذکرت النار فبکیت، جہنم یاد آئی تو رونا آ گیا، جہنم یاد آئی تو رونا آ گیا۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے، آنسو پوچھے صاف کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیار اور یہ محبت اور قرب دے کر عائشہ پوچھ لیتی ہے هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن میدان محشر میں آپ اپنے گھر والوں کو، اپنی اہلیہ کو، اپنی بیویوں کو یاد کریں گے؟ کیا فرمایا؟ فرمایا اما فی ثلاثۃ مواطن یا عائشہ، اے عائشہ قیامت کے دن میدان محشر میں 3 مقام ایسے ہیں لا یذکر احد احدا، کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ کیا معنی میں بھی تم لوگوں کو وہاں یاد نہیں کروں گا؟ ہر کسی کو نفسی نفسی اپنی ہی پڑی ہوگی، کسی کا کسی کی طرف ذہن اور خیال بھی نہیں جائے گا۔ ان 3 مقامات کے اوپر کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا، مقصد یہ کہ میں بھی تم لوگوں کو یاد نہیں کروں گا۔ اللہ، جب نبی یہ فرما رہے ہیں، جب نبی یہ فرما رہے ہیں، ایک صحابی نے کہا تھا نا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کا کتنا اعلیٰ مقام ہوگا اور ہم تو گنہگار ہیں ہی۔ کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، واللہ انا رسول اللہ، لوگوں اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے وعدے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے باوجود واللہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا، تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ اللہ اکبر، جب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو میں اور آپ کہاں؟ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہی حکم دیا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ حضرت ابو سعید خدری یا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، آخری وقت ہے، آخری سانس ہے، مرض الموت ہے،
ارد گرد عزیز و اقارب ہے، اور ان سکرات کی ان اوقات و لمحات اور گھڑیوں میں رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہے، اوپر والے تعجب کر رہے ہیں، اتنا بڑا صحابی اور موت کا یہ وقت یہ رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، تعجب کا اظہار کرنے لگے، کہتے ہیں لا ابکی علی فراق الدنیا، میں دنیا کے جدائی کے غم میں نہیں رو رہا، بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس غم میں نہیں رو رہا ہوں تو کس بات پہ؟ اب کی علی قلت الزاد وطیلۃ السفر، رو رہا ہوں اس بات پہ رو رہا ہوں، آگے قیامت کے دن تک کے لیے سفر بڑا لمبا ہے، اور اس لمبے سفر کے لیے زیادہ سفر اور پونجی بہت تھوڑی ہے۔ اللہ، وہ صحابہ کرام یہ پونجی تھوڑی ہے، جو کچھ بندوبست ہونا چاہیے اتنا نہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، لوگوں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے بھی جلدی کر لو، اور اس جنت کو حاصل کرنے اور پانے کے لیے بھی جلدی کر لو، اس جنت کے لیے کچھ تیاری کر لو، جہنم سے بچنے کی کچھ تیاری کر لو۔ بات آئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق اپنے منبر پہ فرما دیا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے تو عثمان کا کوئی نقصان نہیں، عثمان یقینی جنتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث اور فرامین پر حضرت عثمان کو یقین تھا، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ بے نیاز، اگر کسی بات پہ پوچھنے پہ آ جائے تو پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ وہ یہی غم تھا، یہی سوچ تھی، جب ان کے سامنے قبر کا ذکر آتا تھا بے انتہا رونے لگ جاتے، حتیٰ کہ داڑھی تر ہو جاتی، کہنے والے کہتے عثمان تذکر القیامت ولا تبکی، قیامت کا ذکر آتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، تذکر الجنت ولا تبکی، جنت کا ذکر آتا ہے اتنا نہیں روتے، لیکن تذکر القبر وتبکی، قیامت کا ذکر آتا ہے تو آپ اتنا روتے، داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ فرمایا ہاں اس لیے کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بذات خود اپنے امکانوں سے جناب محمد رسول کی زبان مبارک سے سنا تھا خود کہ القبر اول منزل من منازل الآخرہ، قبر جو ہے یہ آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے، ان نجا منہ نجا منہا، اگر انسان یہاں سے کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، ان لم ینجح منہ لم ینجح منہا، اگر یہاں سے کامیاب نہ ہو سکا آگے بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارتیں بھی مل چکی تھی اور وہ یقینی تھی، مگر ساتھ ساتھ ان کو فکر بھی تھا کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا امید کا نام بھی ہے، اور اللہ سے ڈر کا نام بھی ہے، اللہ سے ڈرنا بھی ہے، بشارتوں اور خوشخبروں پر ایمان اور یقین بھی رکھنا ہے، مگر فکر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان سوچے اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعدد مقامات پر اسی بات کو واضح کرنے کے لیے قرآنی آیات بھی بیان فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کے بھی بہت سے واقعات آخرت کی تیاری کے حوالے سے، اور اس مختصر وقت میں میری اپنے لیے اور ہم سب کے لیے یہ دعوت فکر ہے کہ ہم بھی سوچیں، غور کریں، ہم نے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا ہے تو ہمارے پاس ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی اور کامرانی کے لیے پیش کر سکیں، اور اس کے لیے چاہیے ہم تیاری کریں۔ وَلْتَنْظُرْ مَاذَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان سوچے، اور جو صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، تو نے اس کی تیاری کیا کی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح انداز میں اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور تیاری کے ساتھ ساتھ ہم اسی تیاری کے بھروسے کے اوپر نہ رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی طلب کرتے رہے کہ حقیقی کامیابی اللہ کی رحمت سے ہی نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس دن ہم سب کے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرماتے ہوئے ہمیں بھی اپنے کامیاب اور کامران نیک انبیاء، صلحاء، شہداء، اولیاء، اتقیاء، صحابہ، ائمہ اہل بیت ان کا ساتھ نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔